محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے پچھلی قسط کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا غزوہ بدر کے بارے میں، جس میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ غزوے کی کامیابی میں اللہ تعالیٰ کی مدد، آپ کی بہترین لیڈرشپ اور مومنین کا جوش و جذبہ شامل تھا۔ اس غزوے میں کفار قریش کے بہت سے سردار مارے گئے تھے، جن کا انہیں بہت غم تھا اور انتقام لینے کے لیے وہ بے چین تھے۔ ادھر یہودی بھی منافقت اور ریا سے نکل کر کھل کر مسلمانوں کو ایذا دینے لگے تھے۔ آپ نے ان سے مدینے سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ ان کے اس طرح مدینے سے نکل جانے کا دوسرے یہودی قبیلوں پر مسلمانوں کا رعب پڑا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آئے تو مسلسل جنگ و جہاد میں لگے رہے۔ اسلام کی ترقی کے لیے آپ نے لڑائیاں بھی کیں اور جان و مال کی قربانیاں بھی دیں، اور بیچ میں اگر کبھی سکون ملا اور خطرات سے اطمینان ہوا تو یہ سکون اور اطمینان کی گھڑیاں بھی خالص آرام و اطمینان میں نہ گزریں، بلکہ اس وقت ایک دوسری سرگرمی شروع ہو گئی۔ وہ سرگرمی تھی باہمی محبت اور ہمدردی کو استوار کرنے اور تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کو پائیدار بنانے کی سعی و تدبیر۔ آپ کے جو مخلص دوست تھے، جو ہر وقت کے ساتھی تھے اور جو ہوشیاری اور سمجھداری میں نمایاں تھے، ان سے آپ تعلقات کو اور مضبوط کرتے، پیار اور دلجوئی سے ان کے دلوں کو موہتے، اور اس کے لیے آپ نے بہت سی ترکیبیں کی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے ایک مفید چیز رشتہ بھی ہے۔ آپ نے اس کو بھی اپنایا اور ان سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ آپ کے جو دو بڑے دوست تھے اور جو آپ کے دائیں بائیں بازو بھی تھے، ان کی بیٹیوں سے اپنا گھر بسا کر آپ نے ان کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان سے مکہ ہی میں شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی وہ کم عمر تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ تھیں۔ مدینہ پہنچ کر وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان سے بھی آپ نے شادی کی، پھر آپ نے ساتھیوں کو اپنی بھی بیٹیاں دیں اور اس طرح بھی ان کی دلجوئی فرمائی۔ آپ کی ایک چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، جو آپ کے وفادار تھے۔ ایک بیٹی رقیہ تھی، ان کی شادی حضرت عثمان سے کی، جو آپ پر دل و جان سے قربان تھے۔ پھر پیارے نبی بدر کے لیے تشریف لے گئے تو اسی درمیان یہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور چونکہ پہلے سے ہی یہ بیمار تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تیماردار رہے اور اسی لیے وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ نے ان کی شادی دوسری بیٹی سے کر دی، جن کا نام تھا ام کلثوم، اسی لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کا لقب ملا۔ آپ نے بیواؤں کی بھی دلجوئی فرمائی اور ساتھیوں کو بھی سمجھایا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا اللہ کی راہ میں اس کا شوہر شہید ہو جائے اور پیچھے بچے چھوڑ جائے تو اس بیوہ کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، ہو سکے تو اس سے نکاح بھی کر لیں اور اس کے بچوں کی پرورش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیوہ بے سہارا ہو کر پریشانیوں کا نشانہ بن جائے۔ چنانچہ ایک بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جو خزیمہ کی بیٹی تھیں اور بہت شریف اور نیک عورت تھیں، صدقہ و خیرات کی بھی شوقین تھیں، اسی لیے ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں۔ بدر کا معرکہ ہوا تو شوہر شہید ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ بدر میں دشمنوں نے منہ کی کھائی تھی، کیا وہ یہ ذلت برداشت کر سکتے تھے؟ وہاں ان کی عزت و شوکت کو ٹھیس لگی تھی، کیا جیتے جی وہ یہ بدنامی گوارا کر سکتے تھے؟ پیارے نبی بھی اس بات سے غافل نہ تھے، آپ کو پورا یقین تھا کہ قریش
نچلے بیٹھنے والے نہیں، وہ زخمی شیر کی طرح تلملا رہے ہیں اور غصے سے سلگ رہے ہیں، اور وہ غصہ خون سے ہی ٹھنڈا ہوگا۔ یعنی ان کے جو سپاہی مارے گئے ہیں ان کا انتقام لے کر ہی وہ مطمئن ہوں گے۔ مسلمانوں نے ان کا تجارتی قافلہ بھی لوٹا دیا تھا، حالانکہ اسی خطرے سے انہوں نے اپنا راستہ بدلا تھا۔ اس سے ان کا زخم اور تازہ ہو گیا تھا اور انتقام کا ایک نیا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن پھر جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ مکے میں جنگ کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ پیارے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام تو لا چکے تھے لیکن ابھی مکے میں مقیم تھے۔ حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہی انہوں نے ایک تیز رفتار آدمی کو یہ پیغام دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا کہ قریش جنگ کے لیے مدینہ جا رہے ہیں اور وہ بہت بھاری لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں، ہتھیار اور سامان بھی بے پناہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے قاصد کو تاکید کی کہ 3 رات دن میں وہ مدینہ پہنچ جائے۔ یہ خبر پا کر پیارے نبی کو ذرا بھی تعجب نہ ہوا، اور تعجب کی بات بھی کیا تھی کہ آپ کو تو پہلے ہی اس کا اندیشہ تھا، لیکن اتنا بھاری لشکر اور اتنا ہتھیار اور سامان، وہ بھی اتنی تھوڑی مدت میں، اس پر آپ کو حیرت ضرور تھی۔ کفار کا لشکر مدینے کی طرف بڑھا۔ 3000 سپاہیوں کا بادل تھا، جس کے ساتھ 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ بھی تھے، اور ابو سفیان لشکر کا کمانڈر تھا۔ لشکر کے ساتھ 15 عورتیں بھی تھیں جو ایک خاص انداز سے دف بجاتیں اور مقتولین بدر کے دردناک مرثیے پڑھتیں، اور اس طرح وہ مردوں کو شکست پر غیرت دلاتیں اور ان کے جذبہ انتقام کو اور ابھارتیں۔ لشکر آگے بڑھا اور چلتے چلتے عقیق پہنچ گیا، پھر یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا۔ یہ ایک مشہور جگہ ہے جو مدینے سے 5 میل پر واقع ہے۔ دوسری طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا۔ پیارے نبی اس وقت قباء میں تھے، ساتھ میں ابی بن کعب بھی تھے۔ انہوں نے آپ کو خط پڑھ کر سنایا۔ سن کر آپ نے فرمایا، اچھا دیکھو کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر آپ مدینہ تشریف لائے اور سعد بن ربیع کے گھر جا کر ان سے اس خط کا ذکر فرمایا۔ ابھی ہوشیار اور سمجھدار ساتھیوں سے مشورہ کرنا باقی تھا، اس لیے کسی اور کو بتانے سے منع فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جانثاروں کو آپ نے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینے کے بالکل قریب آ گیا ہے اور کھیتوں کو ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے چر لیا ہے۔ مدینے کی چراگاہ عریض بھی بالکل صاف ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں اور ساز و سامان کا بھی اندازہ لگائیں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر ساز و سامان اور تعداد کا اندازہ لگایا، پھر آپ کو ساری صورتحال بتا دی۔ مدینے کی یہ رات بڑی خوف اور گھبراہٹ کی رات تھی کہ انہیں ایک دل جلے اور ظالم دشمن سے پالا تھا، جس کی طاقت بھی بے پناہ تھی۔ شہر پر ہر آن حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے کچھ بہادر جانبازوں نے جنگی لباس تبدیل کیے اور رات بھر مدینے کی سرحدوں پر پہرا دیتے رہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہتھیار سجائے اور تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر ٹہلتے رہے۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی، جمعے کا دن تھا، لوگ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ ہم مدینے میں ہی ٹھہریں اور دشمن سے کوئی چھیڑو چھاڑ نہ کریں۔ اب اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور ہم پر چڑھائی کی تو ہم شہر میں ہی رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور گھیر کر انہیں ڈھیر کر دیں گے، کیونکہ مدینے کی گلیوں اور پگ ڈنڈیوں سے وہ ہماری طرح واقف نہیں ہیں۔ کہو تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ جتنے بڑے اور سمجھدار لوگ تھے سب نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور خوش ہو کر اس کا خیر مقدم کیا۔ مگر کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بعد میں اسلام لائے تھے اور بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان لوگوں کو حسرت تھی کہ کاش ہم بھی
غزوہ بدر میں شریک ہوتے، اور کچھ جوان ایسے بھی تھے جو بدر میں شریک تو ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حیرت ناک فتح کا منظر بھی دیکھا تھا۔ یہ دونوں ہی قسم کے لوگ جوش سے بے خود تھے اور شہر سے نکل کر حملہ کرنے پر زور دے رہے تھے۔ غرض نئے مسلمان جوش سے بھرپور تھے اور باہر نکل کر مقابلے کے لیے بے تاب تھے۔ بدری جانباز بھی اس کی تائید میں تھے۔ تمنا ہر ایک کی یہی تھی کہ وہ اسلام کی راہ میں جان دے دے، مگر اسلام پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے اور اس کو اپنے قرب میں جگہ دے۔ اب کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا آپ نے اکثریت کی بات مان لی اور اعلان فرما دیا کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ پھر آپ نے جمعے کی نماز ادا فرمائی اور خطبے میں لوگوں کو جہاد پر ابھارا۔ خطبہ بہت ہی جاندار اور زور و تاثیر سے لبریز تھا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، اگر تم نے صبر سے کام لیا تو میدان تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر عصر کے بعد آپ گھر میں تشریف لے گئے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ تھے۔ ان دونوں نے آپ کو زرہ پہنائی، سر پہ خود رکھا، پھر آپ نے گلے سے تلوار لٹکائی اور اب آپ بالکل تیار تھے۔ ادھر باہر کچھ لوگ تو بے حد خوش تھے کہ اب شہر کے باہر مقابلہ ہوگا، لیکن کچھ لوگ اس بات سے خوش نہ تھے اور باہر نکلنے میں خطرہ سمجھتے تھے۔ پیارے نبی اندر تشریف لے گئے تو ان میں آپس میں باتیں ہونے لگیں۔ جنہوں نے باہر جانے پر زور دیا تھا ان سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت اسید بن حضیر نے کہا، تم لوگوں نے رسول پاک کی بات نہ مانی اور آپ کو باہر نکلنے پر مجبوری کر دیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے۔ دیکھو اس معاملے کو آپ پر ہی چھوڑ دو اور جیسا آپ فرمائے ویسے ہی کرو۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ ہتھیار زیب تن کیے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ جنہوں نے باہر نکلنے پر زور دیا تھا اب وہ شرمندہ تھے، چنانچہ وہ آگے بڑھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے بہت برا کیا کہ آپ کی بات نہ مانی، آپ جو بہتر سمجھیں وہی کریں۔ آپ نے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن تم نہ مانے، کسی پیغمبر کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر اتار دے، اس لیے اب تو چلنا ہی ہے، لیکن اب اس کا خیال رکھنا، جو میں کہوں وہی کرنا، اللہ کا نام لے کر نکل پڑو، اگر صبر سے کام لیا تو جیت تمہاری ہوگی۔ چنانچہ ساتھی جلدی جلدی تیار ہوئے اور دشمن سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کل 1000 کی تعداد تھی اور ساتھ میں صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ فوج میں کچھ کم عمر نوجوان بھی تھے جو جنگ میں جانے اور اسلام کی کھیتی کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ نے فوج کا جائزہ لیا تو ان سب کو روک دیا اور صرف 2 خوش قسمت اجازت پا سکے، جن میں سے ایک تو تیر اندازی میں ماہر تھے اور دوسرے طاقت میں بڑھے ہوئے تھے۔ پہلے کا نام رافع تھا اور دوسرے کا نام سمرہ۔ اس وقت دونوں کی عمریں 15 سال تھیں۔ فوج میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا جو منافقوں کا سردار تھا، ساتھ میں اس کے 300 ساتھی بھی تھے۔ کچھ دور تک تو وہ ساتھ چلا، پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مدینے کی طرف لوٹ پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام نے اس کو لاکھ سمجھایا، پیارے نبی کا معاہدہ بھی یاد دلایا، لیکن وہ نہ مانا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ فوج لے کر آگے بڑھے۔ اب صرف 700 مسلمان تھے جن کا 3000 دشمنوں سے مقابلہ تھا۔ احد کے پاس دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک طرف اللہ کے مخلص اور وفادار بندے تھے، دوسری طرف اللہ کے باغی اور نافرمان دشمن۔ اب دونوں فوجیں مقابلے کی تیاری کرنے لگیں۔ پیارے نبی نے احد کو پشت پر رکھ کر صف بندی کی۔ علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ پہاڑ میں ایک گھاٹی تھی، ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دیں، اس لیے 50 تیر اندازوں کو وہاں بھی متعین کر دیا اور فرمایا، تم لوگ ہماری پشت کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے سے دھر لیے جائیں۔ دیکھو اپنی جگہ پہ جمے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں، اگر ہم جیت جائیں اور ان کی فوج میں گھس جائیں تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور ہم قتل ہونے لگے تو مدد کے لیے بھی نہ آنا، البتہ ان پر تیروں کی بوچھار شروع کر دینا، کیونکہ گھوڑے
تیروں سے ڈرتے ہیں۔ پیارے نبی نے عام حملے کی اجازت دے دی، کچھ ساتھیوں کو میمنہ کی طرف بھیج دیا، کچھ کو میسرہ کی طرف، اور لڑاکا دستے کو دشمن فوج کے قلب میں گھسنے کا حکم دے دیا۔ جنگ پورے زور پر تھی، مسلمان بہادر جوش سے بے خود تھے اور ہر طرف سے وہ دشمن کو دبا رہے تھے۔ فوجیں چیرتے ہوئے بڑھ رہے تھے اور لاشوں پر لاشیں گرا رہے تھے، تیر انداز تیروں کی بوچھار کر رہے تھے اور دشمن کے سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، لیکن دشمن بری طرح ہار رہے تھے اور مسلمان میدان پر چھائے ہوئے تھے۔ قریش کا جھنڈا خاندان عبدالدار کے ہاتھ میں تھا۔ وہ باری باری آگے بڑھتے رہے، جھنڈے کو ہاتھ میں لیتے رہے اور جان دیتے رہے۔ آخرکار سب مارے گئے اور اب جھنڈا زمین پر تھا، پیروں سے روندا جا رہا تھا۔ دشمن بدحواس تھے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ اب بھاگ رہے تھے، مسلمان دوڑا دوڑا کر انہیں مار رہے تھے۔ بے تحاشا سرزمین پر ڈھلک رہے تھے اور جانیں تن سے جدا ہو رہی تھیں۔ جو عورتیں ابھی مردوں کو ہمت دلا رہی تھیں، اب وہ چیخ چیخ کر بھاگ رہی تھیں اور دروں پہ پناہ لے رہی تھیں۔ مسلمان سمجھے کہ فتح یقینی ہے، چنانچہ دشمنوں کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی اور انہوں نے مال و سامان کی لوٹ شروع کر دی۔ تیر اندازوں نے جو درے کے پہرے پر تھے دیکھا کہ دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے اور مسلمان پوری طرح جیت گئے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان دشمن کی صفوں میں گھس رہے ہیں اور ان کے مال و اسباب لوٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ دیکھو اپنے ساتھیوں کو، وہ سامان بھی لوٹ رہے ہیں، چلو اب ہم بھی وہیں چلیں۔ دوسروں نے کہا، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہیں یاد نہیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ پیچھے سے ہماری حفاظت کرتے رہنا، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کتنا ہی روکا، لیکن انہوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دیں اور مسلمانوں کے ساتھ لوٹ مار میں لگ گئے۔ صرف چند مسلمان تھے جنہوں نے پیارے نبی کی بات یاد رکھی اور اپنے سردار کا کہا مانا اور اپنی جگہوں پر صبر کے ساتھ جمے رہے۔ اتفاق سے خالد بن ولید کی نظر ادھر پڑ گئی، دیکھا تو درہ بالکل خالی تھا، صرف چند تیر انداز وہاں موجود تھے۔ اب کیا تھا؟ انہوں نے فوراً سواروں کا دستہ ساتھ لیا اور نہایت بے دردی سے حملہ کر دیا۔ اتنے میں میسرہ کا سردار اکرمہ بھی آ پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن شہید کر دیے گئے۔ اب راستہ صاف تھا، چنانچہ سواروں کا دستہ آگے بڑھا اور جہاں مسلمان لوٹ مار میں مصروف تھے اور مشرک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ رہے تھے، وہاں پہنچتے ہی انہوں نے زور سے نعرہ لگایا، عزا کی جے، حبل کی جے، اور اب مسلمانوں کے سروں پہ تلواریں برسنے لگیں۔ مسلمان تو اطمینان سے لوٹنے میں مصروف تھے، اچانک یہ آفت دیکھی تو وہ بوکھلا گئے اور ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ چنانچہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے تلواریں سنبھالی اور پھر لڑنے لگے، لیکن اب بات بگڑ چکی تھی۔ ہارا ہوا دشمن پھر تازہ دم ہو چکا تھا اور ان پر بے تحاشا حملے کر رہا تھا۔ مسلمان بدحواسی کے عالم میں تھے، یہاں تک کہ دوست دشمن کی بھی تمیز اٹھ چکی تھی اور مسلمان کو مار رہے تھے۔ خوف کا یہ حال تھا کہ انہیں اپنا خاص نشان بھی یاد نہ رہا جس سے وہ اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے۔ جنگ اب بھی زوروں پر ہو رہی تھی، لیکن اس بار مسلمانوں کی طرف دباؤ زیادہ تھا اور لڑائی کا پلہ دشمن کی طرف بھاری تھا کہ یکایک ایک کافر نے چیخ کر پکارا، محمد مارے گئے۔ یہ بات بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی اور اس نے سب پر جادو کا اثر کیا۔ مسلمانوں نے سنا تو ان پر عام بدحواسی چھا گئی، بہتوں کے دل اکھڑ گئے اور اکثروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ مگر دشمنوں نے سنا تو ان میں اور جان آ گئی۔ اگرچہ مسلمانوں میں عام مایوسی اور بددلی پھیل چکی تھی
اور بڑے بڑے دلیروں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، حتیٰ کہ کچھ تو خود ہتھیار پھینک کر کنارے ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیا۔ لیکن کچھ جوان ایسے بھی تھے جن کے حوصلے بلند تھے اور جو ایمانی جوش میں ڈوبے ہوئے تھے، چنانچہ وہ پوری جاں بازی سے لڑتے رہے اور جو ہمت ہار چکے تھے انہیں ابھارتے بھی رہے۔ کچھ لوگ تو کہتے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اب زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ لڑو، اور جس کے لیے آپ نے جان دے دی اسی کے لیے تم بھی مر مٹو۔ اور کچھ لوگ کہتے، رسول اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور رب کا جو پیغام تھا اسے آپ نے پہنچا دیا، اب تم اس دین کی حفاظت کرو اور اس کے لیے جنگ کرو۔ اب تو اللہ زندہ ہے، اللہ تو زندہ ہے، اس کو تو کبھی موت نہیں آنی۔ مسلمانوں کی صفوں میں بے ترتیبی ہو چکی تھی اور جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا تھا۔ ادھر دشمنوں کا سارا زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ راستہ چونکہ بالکل صاف تھا، اس لیے دشمنوں کے ایک جھنڈ نے آپ کو گھیر بھی لیا اور آپ کی جان لے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ بے دردی سے وہ آپ پر پتھر برسانے لگے اور بے تحاشا تیروں کی بوچھار کرنے لگے۔ پیارے نبی بھی مقابلے میں تیر چلا رہے تھے، ارد گرد چند جانثار بھی تھے جو آپ کو اپنی اوٹ میں لیے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھوں اور پیٹھوں پر تیر تلوار روک رہے تھے۔ کچھ جانثار مقابلے میں مصروف تھے اور بے تکان تیر برسا رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ماہر تیر انداز تھے، اس وقت وہ بھی موجود تھے۔ وہ لگاتار تیر برسا رہے تھے۔ پیارے نبی انہیں خود تیر اٹھا کر دیتے اور فرماتے، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارتے جاؤ۔ حضرت ابو طلحہ بھی مشہور تیر انداز تھے، وہ بھی وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ 2-3 کمانیں ہاتھ میں ٹوٹ کر رہ گئیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر ڈھال بن گئے تھے، اب جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر آتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہاتھ پر تلواریں روکتے رہے، چنانچہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر الگ بھی ہو گیا تھا۔ اسی حال میں ایک بدبخت دائرے کو توڑ کر آگے بڑھا اور چہرہ مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ خود کی دو کڑیاں چہرے مبارک میں چپھ کر رہ گئیں۔ ایک اور دشمن نے دور سے تیر پھینکا، وہ پتھر آ کر چہرہ مبارک پر لگا، چنانچہ آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے اور مبارک ہونٹ لہو لہان ہو گئے۔ ایک طرف ظالموں کا یہ سلوک تھا اور دوسری طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر، وہ جانتے نہیں۔ ادھر تو پیارے نبی کا یہ حال تھا، ادھر مسلمان مایوس تھے کہ آپ شہید ہو گئے اور دشمن خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کا برسوں کا ارمان پورا ہوا۔ بات اصل میں یہ ہوئی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور جس دشمن نے انہیں شہید کیا تھا اس کا نام ابن قمیہ تھا۔ حضرت مصعب شکل و صورت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس ابن قمیہ نے سمجھا کہ یہ محمدی ہیں۔ اب کیا تھا، ہر طرف غل مچ گیا۔ جو جانثار آپ کے پاس موجود تھے انہوں نے چاہا کہ اس کی تردید کر دیں، مگر پیارے نبی نے منع فرما دیا اور وہ لوگ خاموش رہے۔ دشمنوں کو پورا یقین تھا کہ محمد سچ مچ مارے گئے ہیں، چنانچہ قریش کے آدمی ہر طرف پھیل گئے اور لاشوں میں آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ آج یہیں تک، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے قسمیں بڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔